بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور کے علاوہ کسی اور کو چیک نہ دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور یہ اچھی روایات نہیں ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ حکومت پنجاب جس طرح کے لاہور کے باسیوں کو انہوں نے چیک دیے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن دیگر اضلاع سے تعلق رکھنے والے افراد یہاں پر جو ڈسیبل ہوئے ہیں ان کو بھی چیک جو ہے نا وہ دیا جائے۔ 2 پیشنٹ ایسے ہیں، ایک کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے اور وہ کمپیوٹر رنجیدہ ہے، اور دوسرا آدمی جو ہے نا اس کی ٹانگ جو ہے نا اس کی بہت بڑا پرابلم ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہاسپٹل کا دورہ کر کے ایسے فیل ہوا کہ پاکستان کے اندر جنگل کا قانون ہے اور دہشت گرد جو ہیں وہ کھلے عام پھر رہے ہیں، اور یہ ایک بڑی دردناک اور کربناک بات ہے۔ اگر ایسے واقعات ہوتے رہے تو مزید لوگوں میں بددلی پھیلے گی۔ یہ بتائیں کہ آپ کی جو کمیٹی بنائی ہے 12 رکنی، آپ اس سے مطمئن ہیں کہ آپ نے جو ڈیمانڈ کی تھی رانا ثناءاللہ کی اس پہ تو شاید کوئی عمل درآمد نہ ہو سکے، لیکن اس حوالے سے کمیٹی کے حوالے آپ کے تحفظات؟ جی ہاں، کمیٹی ہم نے بنائی ہے، ہمارے تحفظات ہیں۔ چیف منسٹر داتا دربار کمپلیکس میں سنی اتحاد کونسل کے اکابرین کو ملنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ ہم نے 23 نکات پر مشتمل چارٹر آف ڈیمانڈ جو تھا وہ ان کو وہاں پر دیا تھا، جو حقائق پر مبنی تھا اور جس کے اوپر تمام تفصیلات جو ہیں وہ درج ہیں۔ ہم نے کمیٹی اس لیے بنائی کہ حکومت ہمارے مطالبات کو ٹھنڈے دل سے سوچے۔ ان کیس ہے کہ اگر ڈیلے ٹیکٹس استعمال ہوئے اور کمیٹی کے وہ مطالبات جس کے لیے وہ بنی ہیں تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انصاف نہیں ہوگا اور انصاف کے خون کرنے کے مترادف ہوگا۔ چونکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر جو بلاسٹ ہوا یہ ایک بہت بڑا قومی سانحہ ہے۔ پہلے بھی بہت سے سانحات ہوئے ملک عزیز میں، لیکن کسی کو بھی سیریسلی نہیں لیا گیا، جس کے نتائج مجرموں کے یہاں تک پہنچ گئے کہ وہ داتا دربار تک آ گئے۔ اب داتا دربار کے اوپر بلاسٹ کرنے کے بعد اگر ہم خاموش تماشائی بنے رہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ہم خاموش رہیں۔ اور بعض حضرات اور دینی جماعتوں والے اور بعض یہ کہتے ہیں جی کہ یہ فرقہ وارانہ فسادات کو آواز دے رہے ہیں۔ کیا دہشت گردی کے خلاف آواز کو بلند کرنا یہ فرقہ وارانہ فسادات کو آواز دینے کے مترادف ہے؟ کیا لوگوں کی لاشیں تڑپتی رہیں اور ہم خاموش رہیں؟ اور وہ علماء یہ جو الزام لگا رہے ہیں انہیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ لوگوں کی لاشوں کے ساتھ وہ نہ کھیلیں۔ ہم کسی فرقہ وارانہ فسادات کو آواز دینے کی نہ ترغیب دے رہے ہیں۔ کل آپ کا کنونشن اور ریلی ہو رہی ہے، اس میں کیا آپ احتجاج اور مطالبات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، کل کنونشن کے بعد ہماری ریلی اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہم رانا ثناءاللہ صاحب کو کابینٹ سے الگ کرنے تک ہمارے مطالبات جو ہیں وہ جاری و ساری رہیں گے۔ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور اگر حکومت کا کوئی وزیر میرے جانے سے کیا دہشت گردی کرتی ہے تو وہ چلے جانا چاہیے ان کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہو جائیں گی۔ دہشت گردوں کے ساتھ جب وہ سرپرستی کریں گے اور کلاشن کو کھلے عام لہرائیں گے اور دہشت گرد ان کے ساتھ ہوں گے جو لوگوں کی جان و مال، عزت و آبرو سے کھیلنے والے ہیں، تو آپ خود اسی سے اندازہ لگا لیں۔ میں اکیلا تو نہیں نہ کہتا، سنی اتحاد میں شامل 20 جماعتیں ہیں، دیگر ملک کی جماعتیں ہیں۔ گورنمنٹ کی ایجنسیز کی رپورٹیں پڑھ لیں حکومت کہ گورنمنٹ کی رپورٹ جو ہیں وہ کیا فیصل آباد کے اندر اتنا بڑا مطلب واقع ہوا 12 ربیع الاول کو جلوس پہ، تو مجرموں کو کس نے پناہ دی؟ جی کوئی ذاتی اختلاف نہیں، کوئی ذاتی اختلاف نہیں بھائی۔ دیکھیے اصولوں کے مطابق کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی ذاتی اختلاف نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے وہ شہر کے رہنے والے ہیں، ہم ان کی قدر و منزلت کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی 4-6 ماہ پہلے ایسی بات نہیں کی جب انہوں نے کلاشنکوفوں کے سائے میں جنگ کے اندر اور دیگر علاقوں کے اندر اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ میری قوت یہ ہے، تو ہم ہر وہ قوت، آپ کو یاد ہے کہ جنرل مشرف نے جب اسلام آباد کے اندر جلسہ کیا تھا، کراچی میں جب ہنگامہ ہوا تو کہا دیکھیے ہماری قوت۔ ہم نے اس وقت بھی اس کو چیلنج کیا تھا کہ یہ کوئی قوت نہیں ہے، کلاشنکوفوں کا لہرانا، لا علیہ وسلم کو پیدا کرنا، یہ کوئی قوت نہیں۔ اور رانا صاحب نے یہ واقعات 1 نہیں 2 نہیں 3 کیے ہیں۔ جی بالکل، نہ صرف ان کی برطرفی تھا کہ ان کی برطرفی لازمی ہے، وقت کا تقاضا ہے۔ حکومت پنجاب سمجھے، حکومت پنجاب کی ریپیوٹ جو ہے اس مسئلے پہ خراب ہو رہی ہے کہ ایک ایسا آدمی کہ جس کے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان کے ساتھ روابط ہیں بعض افراد کے ساتھ، ان کو کابینہ میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ فیصلہ اب کر لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہمارے دیگر بھی مطالبات ہیں۔ دیگر مطالبات میں سر فہرست جو مطالبہ ہے وہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر جو بلاسٹ ہوا ہے، جنہوں نے وہ کبھی حرکت کی ہے یا جو اس گنہونے کھیل میں شریک ہیں،
ان کے مجرموں کو پکڑا جائے. گورنمنٹ کی انویسٹیگیشن کمیٹیز ہیں, اربوں روپے ان کے اوپر خرچ ہوتا ہے. کیا ان کو ان کے روٹس کا نہیں پتہ؟ یقیناً ان کو پتہ ہوگا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر, پورے ملک کے اندر دہشت گردی جو ہے وہ ختم ہو. 23 نکات پر ہمارا چارٹرڈ آف ڈیمانڈ ہے. جتنی دیر تک وہ ہمارے لیے انہوں نے قبول نہ کیا, ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. اس کمیٹی کا کوئی فائدہ اگر یہ وہ نہ ہوا تو یہ کمیٹی دیکھیں, میں عرض کروں, کمیٹی ابھی کام کر رہی ہے. ہم قبل از وقت یہ کہہ دیں کہ کمیٹی کا کوئی فائدہ نہیں. کمیٹی فائدے کے لیے بنائی گئی ہے, اور ہم اللہ کے گھر سے امید رکھتے ہیں کہ ہم سب مل جل کر اس مسئلے کو سالو کریں گے. ان کیس اگر یہی مطلب ہے کہ ہو جائے گا, کل ہو جائے گا, پرسوں ہو جائے گا, اور یہ کمیٹی کام کر رہی ہے, ہم ایک وقت دیکھیں گے کمیٹی کو. کچھ دن اور کچھ ہفتے ہم کمیٹی کو دیں گے. ادروائز اگر ہمارے معاملات سالو نہ ہوئے, ہم نے بہت مطلب ہے کہ برداشت کیا. 3 سال سے ہم نے 450 کے قریب لاشیں اٹھائی ہیں پورے ملک سے. بعض افراد یہ کہتے تھے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے 850-900 سال ہو گئے. ٹھیک ہے, اس وقت مسالک والے جو اتنے پروان نہیں چڑھے تھے, تو کیا پیر سمیع اللہ چشتی جس کی لاش کو قبر سے نکال کر اس کی بے حرمتی کی گئی, ان کا تعلق ظاہر ہے کہ صوفی ازم کے ساتھ پیر بسم اللہ قادری کا 140 آدمی عبد الرحمن بابا کے دربار پر بلاسٹ کیا گیا. اس کا مقصد یہ کہ مخصوص ایک طبقہ فکر پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے, اور غیر ملکی اشاروں پر کرنا چاہتا ہے, اور غیر ملکی پیسے پر کرنا چاہتا ہے, ایڈوانس اسلحہ کے زور پر کرنا چاہتا ہے. ہم ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں, چاہے ہمارا انجام کچھ بھی ہو. المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل UK جو عبدالرزاق ساجد صاحب کی سربراہی میں دکھی انسانیت کے لیے کام کر رہی ہے مسلسل کئی سالوں سے, اس انٹرنیشنل چیریٹی کی جانب سے داتا علی حجویری کے آستانے پر جو دہشت گردی کا بدترین واقعہ ہوا, اور اس واقعے اور سانحے کے نتیجے میں جو لوگ زخمی ہوئے, ان کی عیادت کے لیے یہاں اہل سنت کے قائدین المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی اور المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل UK کی جانب سے زخمیوں کے لیے جو فروٹ اور دوائیاں اور پھل بھیجے گئے تھے وہ تقسیم کیا گیا, اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بڑی خوشی ہے کہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ UK نے زخمیوں کی امداد کے لیے بڑا بہترین انداز میں انتظام کیا, اور زخمیوں کی جو ہے اس سے حوصلہ افزائی بھی ہوئی ہے. قائدین اہل سنت بھی اس موقع پر تشریف لائے. جہاں تک زخمیوں کی صورتحال ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ اتنا بڑا وہاں حادثہ ہوا ہے, اس میں بہت افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ بعض لوگ اپاہج ہو چکے ہیں, اور بعض لوگوں کے جو ہے قیمتی اعضاء وہ ضائع ہو چکے ہیں, اور زخمیوں کی حالت واقعی سیریس ہے. اور اس پہ اطمینان ہے کہ علاج کے حوالے سے ڈاکٹرز نے جو بریفنگ دی ہے, علاج ان کا بہتر ہو رہا ہے. تاہم اللہ تعالیٰ کے گھر سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام جو لوگ اعضاء سے محروم ہوئے ہیں, یا جو لوگ اپاہج ہو رہے ہیں, یا جن لوگوں کی قیمتی جو ہے مقامات ضائع ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے خصوصی رحمت نازل فرمائے. اور المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ نے جو آج کام کیا ہے اس سے پوری اہل سنت عوام اور خصوصاً لواحقین میں بھی ایک خوشی کی لہر دوڑی ہے. لیکن ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ کچھ آدمی ڈسیبل ہو گئے ہیں. ہم ان کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں تاکہ حکومت پنجاب سے یہ مطالبہ کریں کہ ان کی دیکھ بھال کے لیے اور ان کی مالی معاونت کے لیے مزید انتظام کیا جائے, تاکہ یہ لوگ سکھ کا سانس جو ہے وہ لے سکیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسپتال کے عملے نے اس انسیڈنٹ پر بڑا کام کیا ہے, جس پر میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب MS جو ہیں یہاں کے, وہ اس لحاظ سے انسیڈنٹ تو بہت بڑا ہوا, جس پر جتنا بھی دکھ کیا جائے وہ کم ہے, لیکن MS نے اور ان کے عملے نے بڑا کام کیا دن رات. اس لیے میں ان کے لیے دعا گو ہوں, اور سنی اتحاد کونسل کی